جی بہت مہربانی جناب اسپیکر. منسٹر صاحب نے بات کی سر گندم پہ آج ڈیبیٹ ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. انصاری صاحب اور ربیرہ صاحب آپ پلیز تشریف رکھیں نا سر. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا سر. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جس طریقے سے ہمارے پاس پہلے بھی گندم اویلیبل ہے, لیکن اس ٹائم جو گندم کا سیزن چل رہا ہے جس طریقے سے آ رہا ہے سر, کاشتکار جو ہے اس کے لیے ہمیں کچھ پالیسیز آپ کی چینج کرنی پڑیں گی اپنی گورنمنٹ کی. جس طریقے سے گندم کا حال ہو رہا ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہی ریٹ تھا. جناب اسپیکر میرا خیال ہے آپ بھی ایک ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. اس اسمبلی میں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تقریباً 65-70% لوگ جو ہیں وہ ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں. پچھلے سال کی جو کھاد کی قیمت ہے, جو ڈیزل کی قیمت ہے, اگر اس کو کمپیئر کیا جائے اور گندم کے ریٹ کو کمپیئر کیا جائے تو تب بھی سیم ہے, اور اس سال میں کس حد تک کس پرسنٹ تک اس کا ریٹ بڑھ گیا, اور ہم نے وہ پچھلا ریٹ جو ہے وہ بنایا ہے. اگر اس میں بھی اگر گورنمنٹ جو ہے وہ گندم ٹھیک طریقے سے پرچیز نہیں کرے گی تو 6-8 مہینے کی جو کسان کی فصل ہے جس کے اوپر اس کا اگلے 6 مہینے کی جو اس کی فصل کے اخراجات ہیں وہ بھی اسی پہ منحصر کرتے ہیں. اس کا اپنا 6 مہینے کے جو گھریلو اخراجات ہیں وہ بھی اسی پہ منحصر کرتے ہیں. اگر وہ نہیں خریدا جائے گا, ایک منوپلی بن جائے گی مڈل مین کی, تو مڈل مین سٹرونگ ہوگا. اور مڈل مین کی یہ ہمیشہ سے منوپلی ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کی کوئی اس طرح کی سٹرونگ پالیسی آ جاتی ہے جو ذمہ دار اور گورنمنٹ کے درمیان میں ایک گیپ پیدا کرتی ہے, تو اس میں مڈل مین پروفٹ لے جاتا ہے. 6 مہینے کی جو فصل آپ نے تیار کی ہوئی ہے, جس نے 6 مہینے پہ جہاں پہ جس نے ذمہ دار نے جو اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے, اس کے بجائے وہ چند مہینے ہولڈ کر کے ایک مڈل مین اس میں سے کما جاتا ہے. ملوں والے کما جاتے ہیں, باقی کما جاتے ہیں. سر اس میں میرا خیال ہے ہمیں اس پالیسی میں منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اس کو ہمیں مڈل مین کو بیچ میں سے ہمیں نکالنا ہوگا اور ذمہ دار کے ساتھ جو ڈائریکٹ انٹریکشن کرنی ہوگی. اسی طریقے کار سے جیسے کنو کا ہوا ہے سر, کنو کا آپ کا ایکسپورٹ بند ہوئی, آپ کو افغانستان کا بارڈر کھولنا چاہیے کنو کی. وہاں سے ہمارے پاس کچھ سیب یا کوئی چیز تھوڑے بہت پھل آتے تھے, ہم نے اس کے اوپر ٹیکس لگایا, انہوں نے کنو پہ ٹیکس لگا دیا. یہاں پہ کہیں سرگودا کے ہمارے ذمہ دار بھائی بیٹھے ہوں گے, اس کے ٹیکس لگانے کی وجہ سے ہماری چیزیں وہاں پہ زیادہ جاتی تھی. وہ آلموسٹ جو وہ ٹیکس کا برڈن تھا وہ ذمہ داروں پہ پڑ گیا, کیونکہ جو فیکٹری والا ایکسپورٹ کرتا ہے یا کنو دیتا ہے اس نے اسی ٹیکس کی جو مارجن وہ ادا کرتا تھا ادھر سے ریٹ کر دیا. اور اس ٹائم 50% 60% جو کنو کے باغات ہیں, جو بڑے باغات ہیں جو 5 سے 7 سال 8 سال میں تیار ہوتے ہیں, لوگوں نے اکھاڑ دیے. اب وہی کنڈیشن گندم کے ساتھ ہونے والی ہے. اگر گندم کاشت ہونا ختم ہوگی اور ذمہ داروں نے کوئی آلٹرنیٹ اس کا سلوشن ڈھونڈ لیا تو میرا خیال ہے کنو کھائے بغیر تو پھر بھی گزارا ہو چکتا ہے. سر روٹی کھائے بغیر ایک عام غریب ہے, امیر ہے, اس نے جو گندم کی ایک روٹی ہے وہ 2 وقت کی وہ ضرور کھانی ہے. تو ہمیں سر اس کے لیے لالی صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. ہمیں سر اس کے لیے تھوڑی سی اپنی پالیسیز نرم کرنی چاہیے. ہمیں گندم کو اگر ہم اس کا ریٹ نہیں بڑھا سکتے, کم از کم پچھلے سال کے جو گورنمنٹ کا جو ڈیزل کی جو کھاد کی ریٹیں, جو کھاد ہے وہ ہمیں یہاں پہ سر کسی طریقے کار سے بھی ہمیں جو کنٹرول ریٹ ہے, جو لسٹڈ ریٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ہمیں نہیں ملا. کھادیں ہمیشہ سے جو ہے وہ بلیک کر کے ڈبل قیمتوں پہ خریدی جا رہی تھی, ڈیزل خریدا جا رہا تھا. اس کو کمپیریزن کرتے ہوئے اگر ہم گندم کا ریٹ بڑھا نہیں سکتے تو کم از کم یہ ہمیں ضرور انشور کرنا چاہیے کہ جو 3900 ہمارے گندم کا ریٹ ہے وہ تو کم از کم کسان کو جو ہے وہ 3900 ریٹ تو ملے سر. کم از کم کسان اپنا آگے آنے والی جو فصل ہے اس کو کاشت کر سکے, اپنے آنے والی جو فصل اس کو کاشت کر سکے اور اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے. یہ اگر ہم تو سر اگر یہ سر گندم مار کھاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے ہم اس کسان سے, اس غریب سے, چھوٹے کسان سے وہ 2 وقت کی جو روٹی وہ اپنے لوگوں کو کھلا رہا ہے, میرا خیال ہے وہ حق بھی ہم چھینے جا رہے ہیں. اس لیے خدا رہا ہمیں کچھ نہ کچھ کسان کو اوپر دینا. اگر کسان خوشحال ہوگا تو سر یہ ملک چل سکے گا, یہ صوبہ چلے گا. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا.